والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من غش فلیس منا صدق نبینا الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ چند گھڑیاں دور حاضر کے چند ایک اہم مسائل جن کی طرف بہت کم ہماری توجہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی حاصل ہو، ایسی کامیابی جسے سچی کامیابی، حقیقی کامیابی اور لازوال خوشی کہا جا سکتا ہو۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی مجھے حاصل ہو۔ ہر انسان صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات آنکھ بند کرنے تک اسی لیے تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، کس لیے کہ مجھے کامیابی حاصل ہو، سچی خوشی حاصل ہو۔ ماہرین تمدن نے اس حوالے سے 3 بنیادی باتیں بیان کی ہیں کہ جس شخص کو یہ حاصل ہیں اسے سچی خوشی حاصل ہوگی۔ پہلی چیز صحت ہے، دوسری چیز صالحیت ہے اور تیسری چیز صلاحیت ہے۔ تینوں صاد سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ صحت، صلاحیت، صالحیت۔ جسمانی اعتبار سے انسان بیماریوں سے محفوظ ہو، صحت ٹھیک ہو، اور دوسری صفت صلاحیت کہ اس کے اندر مطلوبہ منزل تک، کامیابی کے اس مقام تک پہنچنے کی صلاحیت ہو، استعداد ہو، جو مطلوبہ استعداد چاہیے وہ اس کے اندر موجود ہو۔ اور تیسری چیز صالحیت، پاکیزگی، فکر و نظر کی پاکیزگی، کردار کی پاکیزگی، عمل کی پاکیزگی، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو، یعنی روحانی صحت جسے صالحیت کہا گیا، نیکی۔ جس میں یہ 3 چیزیں ہیں اسے سچی خوشی حاصل ہوگی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ میں نے آپ احباب کے سامنے ذمیوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان کی تھی کہ ریاست کی ذمہ داری ہے اپنی رعایا کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کرنا۔ یہ ریاست کے فرائض میں سے ہے کہ عوام کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کرنا۔ ان میں جو پہلی چیز ہے جان کی حفاظت، تو صحت کا تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں
آج کل کے دور میں اس کے لیے وزارت صحت بھی قائم ہوتی ہے، لیکن اس کی کارکردگی کیا ہے اس کی طرف کبھی ہم نے توجہ نہیں کی۔ ہمارا میڈیا جس نے عوام کو آگاہ کرنا ہوتا ہے، یہ چیز اس کے موضوعات میں سے ہی نہیں ہے، کیونکہ میڈیا پروفیشنل ہے۔ اس نے تو وہ خبریں دینی ہیں جہاں سے اس کو پیسہ حاصل ہوگا، اس کا کاروبار چلے گا اور اس کی ضروریات پوری ہوں گی۔ اگر ایک وزیر اعظم سے ناراض ہو جاتا ہے، ملاقات کے لیے نہیں جا رہا، تو میڈیا اس پر تو گھنٹوں پروگرام کر سکتا ہے، لیکن جو اصل معاشرتی حقائق ہیں ان کو میڈیا نہیں بیان کرے گا۔ اگر کرکٹ کا میچ ہوگا تو سارا دن میڈیا کا کیمرہ وہاں کھلاڑیوں پر فوکس ہوگا اور ان پر تبصرے ہوں گے، لیکن جو اصل معاشرتی مسائل ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہوگی، ان کو وہ بیان نہیں کریں گے۔ عامر خاکوانی ایک اردو رائٹر ہے، اس نے یہ بات لکھی ہے کہ گزشتہ دنوں برطانیہ سے ایک ڈاکٹر پاکستان کے مطالعاتی دورے پہ آیا، تو اس نے یہ بات اپنے مضمون میں لکھی کہ پاکستان میں کینسر پھیلنے کے بہت زیادہ خطرات ہیں۔ اس کی جو وجوہات اس نے لکھی ان میں سے ایک وجہ اس نے یہ بیان کی کہ لوگوں کا لائف سٹائل جو ہے وہ ان نیچرل ہے، لائف سٹائل بدل چکا ہے۔ رات دیر سے لوگ سوتے ہیں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں، اور ورزش کی بھی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے، جسمانی مشقت بھی نہیں ہے، اور تناؤ ہے طبیعتوں میں بہت زیادہ چڑچڑا پن ہے۔ غذا بھی صحت بخش نہیں ہے، صحت افزا نہیں ہے۔ تو پہلی چیز جو اس نے لکھی وہ اس نے بیان کیا کہ ان نیچرل لائف سٹائل، غیر فطرتی طرز زندگی وہ لوگوں نے اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے امکانات ہیں کینسر پھیلنے کے۔ اور دوسری چیز جو اس نے بیان کی جس کی وجہ سے بہت زیادہ خطرات ہیں بیماریوں کے پھیلنے کے، کہ جو ہماری پہلے تفریح ہوتی تھی جس سے انسانی ذہن کو غذا ملتی تھی، اس کے مواقع بھی ختم ہو گئے ہیں۔ سوشل میڈیا نے ہمیں ان سوشل کر دیا ہے۔ ویسے اس کا نام ہے سوشل میڈیا، لیکن سوشل میڈیا نے، یہ فیس بک ہے یا واٹس اپ ہے یا دیگر چیزیں جو ہیں، انہوں نے ہمیں ان سوشل کر دیا ہے۔ پہلے لوگ اکٹھے بیٹھ کے کسی موضوع پر تبصرہ کرتے، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے، تو ان کی خوشیاں سانجھی ہوتی تھیں، لیکن آج کل کھانے کے ٹیبل پہ بھی 10 آدمی بیٹھے ہیں تو 10 موبائل کھلے ہوئے ہیں۔ تو تفریح جو ہے وہ بھی انفرادی ہو گئی ہے۔ جو میل ملاپ، ایک دوسرے کے دکھ سکھ سننا، ایک دوسرے کو دکھ سنانا، اس سے جو ذہن کو غذا ملتی تھی وہ بھی گھٹ گئی۔ تیسری چیز جو اس نے بیان کی ہے کہ پاکستان میں پراپر جسمانی چیک اپ کروانے کا بھی کوئی معمول نہیں ہے۔ مریض اس وقت ہی اسپتال جاتا ہے جب مسئلہ بگڑ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے جب بیماری تھوڑی ہو اس کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے، اور چونکہ یہاں انفیکشن یا تھوڑی بہت مرض جو ہے اس کو تو مرض ہی نہیں سمجھا جاتا، اور پراپر چیک اپ کا کوئی معمول ہی نہیں ہے، اس وجہ سے بھی بیماریاں بڑھنے کا خطرہ ہے۔ چوتھی بات جو اس نے بیان کی، جو آج میرا موضوع ہے، اس نے کہا کہ یہاں ملاوٹ بہت زیادہ ہے، خالص چیز نہیں ملتی۔ میں نے خطبہ کے دوران حدیث پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ اس حد تک ہے کہ دودھ چاہے آپ کھلا لیں چاہے ڈبے والا لیں وہ ملاوٹ والا ہی ہے۔
بہت کم ایسا ہوگا کہ خالص دودھ آپ کو ملے گا۔ دودھ میں پانی ملانا یہ تو عام سی بات ہو گئی ہے۔ اب تو لوگ پانی بھی خالص نہیں بیچ رہے، پانی بھی منرل واٹر جو ہے وہ بھی لوگ خریدتے ہیں تو شبہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی ملاوٹ کی گئی ہے۔ جس قوم کو پینے کے لیے خالص پانی نہ ملے اس قوم میں بیماریوں کی حالت کیا ہوگی؟ جس قوم کے اندر پینے کے لیے خالص ستھرا پانی نہ ملتا ہو اس قوم کے اندر صحت کی حالت کیا ہوگی؟ اس دور میں ہم نے اسلامی تعلیمات کو، مذہب کو ایک فیشن بنا لیا ہے۔ ملاوٹ کر کے پیسے کما رہے ہیں، ان پیسوں سے حج کر رہے ہیں، ملاوٹ کر کے پیسے کما رہے ہیں، انسانی جان انسانی صحت سے کھیل رہے ہیں، نہ سبزیاں خالص مل رہی ہیں نہ پھل، ان پہ بھی ایسے سپرے کیے جاتے ہیں، اور سرخ گوشت چھوڑ کے انسان سفید گوشت کی طرف جائے، ریڈ میٹ کی بجائے وائٹ میٹ کی طرف، تو وہاں بھی جو غذا مرغیوں کو دی جا رہی ہے، فارمی مرغیوں کو جو غذا دی جا رہی ہے اس میں بھی ایسی چیزیں ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ۔ اور اگر انسان ملاوٹ والی چیزوں سے بیمار ہو کر ہسپتال جاتا ہے تو اب اس کو امید ہے دوائی لوں گا تو صحت ملے گی، لیکن دوائی بھی خالص نہیں مل رہی، دوائی میں بھی ملاوٹ ہے، دوائی میں قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں، معیار نہیں بڑھ رہا۔ اگر کوئی ٹینشن میں ہو، پریشانی میں ہو، والدہ اسپتال داخل ہو، ڈاکٹر دوائی لکھ کے دے، جاؤ میڈیکل سٹور سے لے کے آؤ، آپ نے جا کے میڈیکل سٹور والے کو پرچی دی، اس نے 2 سیرپ رکھ دیے، اس نے کہا یہ سیرپ کراچی کے ایک حاجی صاحب کی کمپنی کا ہے اور یہ سیرپ برطانیہ سے آیا ہے، امپورٹڈ ہے، ایمان سے بتائیں آپ کون سا خریدیں گے؟ مسلمان پر اعتبار کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ آج ہم سچے ہو کر اعتماد کھو چکے ہیں۔ اگر میڈیکل سٹور والا کہتا ہے کہ یہ کراچی کی ایک مسلمان کمپنی کا بنایا ہوا سیرپ ہے اور یہ برطانیہ سے آیا ہے، یہ امپورٹڈ ہے، تو ہم اس یہودی کی کمپنی کا بنا ہوا سیرپ لیں گے کیونکہ میری والدہ بیمار ہے، تو میں اعتماد کروں گا کہ وہاں دوائی کا معیار بہتر ہوگا، خالص دوائی بنائی ہوگی اس غیر مسلم کمپنی نے، اور اپنے مسلمان بھائی پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ملاوٹ نے ہمیں کس مقام تک پہنچا دیا؟ جو ہمارے اصل مسائل ہیں، کیا ہم انسانوں کی جانوں سے، صحت سے کھیل کر رب کو راضی کر سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں معاف کر دے گا؟ دنیا کی دوڑ میں ہم آخرت کو بھول گئے، دنیا کے مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ اس موضوع میں اس قدر وسعت ہے کہ اگر میں معاشرتی مسائل بیان کروں تو سارا وقت اسی میں گزر جائے گا۔ جہاں ڈاکٹر بھی دوائی لکھنے سے پہلے یہ دیکھتے ہوں کہ کس کمپنی نے میرے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، کس کمپنی کی دوائی میں نے لکھنی ہے، وہاں مریض اعتماد کس پر کرے۔ لیکن آج ہم کس مقام پر پہنچ چکے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ زہر ہے پر ہم کھا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہے پر ہم استعمال کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے لیکن ہم اس کو چھوڑتے نہیں۔ ذہنی اعتبار سے ہم کتنے کمزور ہو گئے، ایمان کے اعتبار سے ہم کتنے کمزور ہو گئے، ارادی اعتبار سے ہم کتنے کمزور ہو گئے، زہر کو زہر سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ یہ بات ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ بیان ہوئی ہے کہ ہم نے اپنا طرز زندگی بدل لیا، لائف سٹائل چینج کر لیا، جس کی وجہ سے معاشرے میں بیماریاں پھیل رہی ہیں، لیکن کوئی بھی اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کو تیار نہیں۔ رات عشاء کے بعد
اگر کوئی ضروری کام ہو تعلیم و تعلم کا تو آدمی کچھ دیر جاگ سکتا ہے، ورنہ تفریح کے لیے، کھیل کے لیے رات عشاء کے بعد جاگنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ رات عشاء کے بعد جلدی سو جانا چاہیے تاکہ صبح ہم جلدی اٹھیں، لیکن کوئی ایک شخص بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ رات دیر سے سونا، صبح دیر سے اٹھنا یہ معمول بن چکا ہے۔ من غش فلیس منا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ منڈی میں تشریف لے گئے، دانوں کی ایک ڈھیری لگی ہوئی تھی، حضور نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، اندر سے آپ نے کچھ دانے نکالے، وہ گیلے تھے، وہ تر تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، جو دانے بیچ رہا تھا، فرمایا کہ یہ گیلے دانے تم نے اندر کیوں چھپائے ہوئے ہیں؟ اس سے وزن میں کچھ فرق پڑ سکتا تھا۔ اس موقع پر میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، من غشا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے، حضور اسے اپنی امت کی صفوں میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دے رہے۔ حضور نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ کچھ احادیث ہیں جن میں حضور نے فلیس منا کے الفاظ استعمال کیے، تو ان احادیث کی تشریح میں مفسرین نے، شارحین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو ملاوٹ کرے حضور اسے اپنی امت کی صفوں میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دے رہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص سودا بیچتا ہے اور سودے کا عیب نہیں بیان کرتا، عیب چھپا کے، جھوٹ بول کے سودے کو بیچتا ہے، تو مسلسل اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب رہتا ہے اور فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، آپ کے غلام نے کپڑا بیچ دیا، آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ فلاں کپڑا، غلام نے پیسے پیش کیے کہ وہ کپڑا ہم نے بیچ دیا اور اتنی قیمت لی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ قیمت اس کپڑے کی نہیں تھی، وہ تو عیب والا کپڑا تھا، کیا تم نے گاہک کو عیب بتایا؟ غلام نے کہا نہیں بتایا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے ڈھونڈ کے لاؤ۔ اس گاہک کو ڈھونڈا گیا، وہ واپس آیا، آپ نے کپڑے کا عیب بتایا اور فرمایا یہ پیسے تو زیادہ دے کے گیا ہے۔ یہ تھی وہ ہستیاں جنہیں آخرت کا فکر تھا۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم پر حساب پر یقین نہیں ہے، یا پھر حساب کے بارے میں ہے کہ حساب دوسروں کا ہوگا، میرا نہیں ہوگا۔ کس چیز نے آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ دوسروں کا حساب ہوگا اور میرا نہیں ہوگا؟ جبکہ قرآن نے دو ٹوک اعلان کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لو گے، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی اسے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لو گے۔ جب قرآن نے یہ دو ٹوک اعلان کر دیا ہے تو پھر ہم کس طرح غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دوسروں کی جان اور مال سے کھیل رہے ہیں اپنی ذاتی منفعت کے لیے، اور حساب کی کوئی فکر بھی نہیں، کوئی پرواہ بھی نہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے غلام نے گھوڑا بیچا اور گھوڑا مہنگا بیچ دیا، تو انہوں نے گاہک کو پیسے واپس کیے، اور گاہک نے حیران ہو کے کہا کہ آپ تو پیسے لے چکے تھے اور میں گھوڑا قبضے میں کر چکا تھا، پھر آپ مجھے لیے ہوئے پیسے کیوں واپس کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے جب حضور کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی تو حضور نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ مسلمان کی خیر خواہی کرو گے، مسلمان کی خیر خواہی کرو گے، کسی کو دھوکہ نہیں دو گے۔ میں نے حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے تو اس بات پہ بیعت کی ہے میں مسلمانوں کی خیر خواہی کروں گا۔ الدین النصیحہ،
بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا جو دوسروں کی خیر خواہی کرتا ہے وہی دیندار ہے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے، اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ تو کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے؟ جب آپ اپنے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں دھوکہ دے تو پھر دوسروں کو بھی دھوکہ نہ دے۔ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ جھوٹ بول لے تو پھر دوسروں کے ساتھ بھی آپ جھوٹ نہ بولیں؟ یہ بڑی جامع حدیث پاک ہے جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ جس طرح اپنی عزت آپ کو پیاری ہے دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھیں۔ جس طرح اپنی بہن اور بیٹی اور ماں کی عزت آپ کو پیاری ہے، کسی دوسرے کی بہن کو بھی اپنی بہن سمجھیں، ان کی طرف بھی نظر بد سے نہ دیکھیں، بری نظر نہ ڈالیں۔ اس حدیث پاک میں بڑی جامعیت ہے جس میں میرے آقا کریم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ تو جب ہم اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں دھوکہ دے تو ہم دوسروں کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، کچھ ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، گرفت فرماتا ہے۔ انفرادی سطح پر حقوق اللہ میں کوئی کمی ہو، گناہ ہو، اللہ معاف فرما دیتے۔ فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف۔ بے حیثیت قوم اگر بد اخلاقی پھیل جائے، جو قوم اخلاقی اعتبار سے گر جائے وہ اللہ کی مدد نہیں حاصل کر سکتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب ملاوٹ کو اپنایا، ناپ تول میں کمی کی، دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا مجھے سودا پورا دیا جا رہا ہے، لیکن اس سودے میں کمی ہوتی تھی، پورا سودا نہیں تولا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ عذاب نازل فرمائے۔ قرآن پاک میں یہ واقعات کیوں بیان کیے گئے؟ مدین میں عذاب نازل ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر۔ قرآن پاک میں یہ واقعات اس لیے بیان ہوئے ہیں تاکہ پہلی قوموں کے واقعات سے ہم عبرت حاصل کریں، پہلی قوموں کے واقعات سے ہم سبق حاصل کریں۔ وہ قوم جو ملاوٹ کرتی تھی اور ناپ تول میں کمی کرتی تھی، قرآن بتاتا ہے کہ اس قوم پہ عذاب نازل ہوا ہے۔ پہلی قوموں کے سارے گناہ آج ہم میں پائے جاتے ہیں، لیکن ہم کس وجہ سے عذاب سے بچے ہوئے ہیں؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ نسبت رسول ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت عطا فرمائی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت پاک، ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نسبت کی وجہ سے ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، ہم عذاب سے بچے ہوئے۔ میرے آقا کریم نے دعا فرمائی تھی، پروردگار میری امت پر، پوری امت پر عذاب نازل نہ کرنا، کہ جیسے پہلی امتوں پہ عذاب نازل ہوتا تھا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا۔ تو امت کے کسی ایک حصے پر تو تکلیف آ سکتی ہے، کوئی عذاب آ سکتا ہے، لیکن پوری امت صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے ایسا عذاب نہیں آئے گا۔ کسی ایک علاقے پر کوئی تکلیف، کوئی وبائی مرض، کوئی ایسی تکلیف آ سکتی ہے، لیکن پوری امت مٹا دی جائے صفحہ ہستی سے ایسا عذاب حضور کی امت پر نہیں آئے گا۔ اور یوں بھی اللہ تعالیٰ حضور کی امت پر جو رحمت فرماتا ہے حضور کی نسبت سے، اس کو بیان کیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ حضور کی نسبت ہے جس نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو پہلو آج بیان کیا ہے، ہمیں اپنے معمولات پر غور کرنا چاہیے۔ آپ یہ سمجھیں گے بھی ٹھیک ہے جو بڑے تاجر ہیں وہ ملاوٹ کرتے ہوں گے، لیکن ہم تو مریض ہیں، ہم تو دوائیاں بنانے والی کمپنی تو نہیں ہیں، تو ہم تو مجبور ہیں،
میں جو بات بیان کر رہا ہوں نچلی سطح تک اس کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی۔ شادیوں میں جب ہم رشتے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں بھی لوگ ایسے جھوٹ بولتے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، اور بعد میں جب حقیقت کھلتی ہے پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ جھوٹ یوں رچ بس گیا معاشرے میں، دھوکہ دہی یوں رچ بس گئی معاشرے میں کہ اس کو ہم معاشرتی ضرورت سمجھتے ہیں، کہ یہ ہماری معاشرتی ضرورت بن گئی۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ آخر دور میں لوگ حرام کو حلال کر لیں گے، ایسے دلائل دیں گے کہ شراب کے پسندیدہ نام رکھ کے اس کو حلال کر لیں گے۔ شراب نئے نئے ناموں سے متعارف ہوگی اور اس کو لوگ حلال سمجھیں گے۔ اسی طرح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، یعنی حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں۔ وہ اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کریں گے کہ جو چیز وہ کھا رہے ہیں وہ حلال بھی ہے یا نہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، فرمایا لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آئیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ ہم اپنی زندگی میں حقیقت پسندی کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ ہم اپنے آپ کو نہ اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے، نہ کسی دوسرے کو دھوکہ دیں گے۔ یہ آپ کہیں گے بھی اپنے آپ کو کوئی کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ ایک حدیث پاک ہے، ایک صحابیہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک سوکن ہے، تو اگر میں اپنی سوکن کے سامنے ایسا فخر کروں جس کی حقیقت نہیں، مثلا میں یہ کہوں کہ میرے خامد نے مجھے فلاں چیز لے کے دی ہے، فلاں چیز لے کے دی ہے، جبکہ میرے خامد نے مجھے وہ لے کے نہیں دی، تو کیا یہ بھی جھوٹ ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا یہ بھی جھوٹ ہے۔ اگر آپ کسی کے سامنے محض ایسا فخر کریں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ بھی جھوٹ ہی کی ایک قسم ہے، اس میں آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو فخر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ میں نے آپ کے سامنے بات تو شروع کی تھی جسمانی صحت کے حوالے سے، اور اس پر جو تعلیمات ہیں اسلام کی انہیں بیان کرتے ہوئے دور حاضر کا ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ حقوق العباد میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم ملاوٹ کر کے دوسریوں کی زندگیوں سے نہ کھیلیں۔ ممکن ہے جس کو ہم ملاوٹ زدہ خوراک کھلا رہے ہیں اس کو تو پتہ نہ ہو، پر رب تو دیکھ رہا ہے، اس سے ڈریں کہ کیا رب ہمیں معاف کرے گا ہم اس کی مخلوق کو کیا کھلا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ کوئی بیمار ہو کے اسپتال جائے تو اسے دوائی بھی خالص نہ ملے۔ 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی جن کا بیماریوں کے پھیلانے میں بنیادی کردار ہے، اور دوسرا لوگوں کے ساتھ میل جول جو ہے اس کو پختہ رکھیں، اور تیسری چیز جو ہے کہ اپنے غذا اس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ چیزیں جو ملاوٹ زدہ ہیں وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں تو انسانی ذہن کے لیے اور روح کے لیے بھی نقصان دہ۔ حرام چیز کھا کے دل کے اندر سے جو نیکی کا جذبہ ہے وہ گھٹ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں اس حوالے سے جس سے ہم اپنے ذہنی صحت کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بالخصوص سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک فضا بن چکی ہے کہ ہم ہر وقت افراتفری میں رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسی خبریں
مرچ مثالیں لگا کے سنائی جاتی ہیں کہ ہر وقت ہم افراتفری میں ہیں، بھاگ دوڑ میں ہیں، کہ جیسے زمین ہلنے لگی ہے اور کوئی زلزلہ آنے لگا ہے۔ ایسی خبریں ہر وقت سنائی جاتی ہیں کہ جیسے معاشرے میں افراتفری ہے اور ذہنوں میں بھی ایک افراتفری مچی ہوئی ہے۔ تو اس بھاگم دوڑ میں کچھ دیر ٹھہر کے اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ ہماری منزل بھی ہے یا ہم غلط طرف جا رہے ہیں؟ بھاگ تو رہے ہیں لیکن ٹھہر کے یہ تو سوچ لیں کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ ہماری منزل بھی ہے یا نہیں۔ اپنے آپ کو اس ذہنی فضا سے نکالیں کہ ہر وقت افراتفری۔ قرآن پاک کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سارے قرآن کا خلاصہ، پورے قرآن پاک کا نچوڑ شکرانے کے مضمون میں ہے۔ شکرانہ کریں، الحمدللہ۔ ایک ہے زبان سے شکرانے کے لفظ ادا کرنا، ایک ہے دل میں شکرانہ کرنا۔ ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں شکر کیا کرو، یا ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ یہ شکرانہ کہنا اور ہے کرنا۔ الحمدللہ پڑھنا، یہ آپ شکرانہ پڑھ رہے ہیں، لیکن شکر کرنا یہ اور ہے۔ شکر کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے اندر طمانینت کو اتار لیں۔ زبان سے الحمدللہ کہا ہے، آپ اپنے دل سے الحمدللہ کہیں۔ دل سے الحمدللہ کہنا کیا ہے؟ کہ اپنے اندر اطمینان محسوس کریں، اطمینان کو اتار لیں اپنے اندر۔ جیسا بھی ہوں، نیک ہوں بد ہوں، پروردگار تیرا ہی بندہ ہوں، گندا ہوں پر تیرا ہی بندہ ہوں۔ اپنے اندر ایک تحمل، ایک ٹھہراؤ پیدا کریں۔ میں کمزور ہوں پر میرا رب تو طاقت والا ہے، اس کی رحمتوں پہ نظر کریں۔ اپنے گناہوں کی طرف نظر جاتی ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے، تو آپ اس کی رحمت کی طرف نظر کریں۔ میں گناہگار ہوں پر وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، اس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ زبان سے الحمدللہ پڑھنا اور ہے اور الحمدللہ کرنا اور ہے۔ شکر کریں، اور شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اپنے اندر طمانینت کو محسوس کریں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ کبھی مایوسی کو قریب نہ آنے دیں، کبھی پریشانی کو اپنے اوپر اس طرح غالب نہ ہونے دیں کہ آپ ایسے ڈپریشن میں مبتلا ہو جائیں، ذہن تاریک ہو جائے، دل تاریک ہو جائے۔ یہ بات میری ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ آج اپنے دل پہ نقش کر لیں۔ مومن کبھی گھاٹے میں ہوتا ہی نہیں، مومن کو کبھی گھاٹا، چند لوگوں نے میری بات سے اتفاق کیا ہے۔ مومن کسی حال میں بھی گھاٹے میں نہیں ہے۔ زندگی کوئی صورت اختیار کر لے، حالات کوئی صورت اختیار کر لیں، نشیب ہو یا فراز ہو، دکھ ہو یا سکھ ہو، خوشی ہو یا غم ہو، زندگی کوئی صورت اختیار کر لے، حضور کا غلام کسی صورت گھاٹے میں ہے ہی نہیں۔ یہ میرا ایمان ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ حضور کا غلام کسی حال میں بھی گھاٹے میں نہیں ہے، تو میرے ساتھ تائید کریں اور اس خوشی میں شامل ہوں۔ جو حضور کا غلام ہے وہ کسی حال میں بھی گھاٹے میں خوشی ہے، تو پھر تو خوشی ہے الحمدللہ۔ لیکن اگر غم آ گیا، مومن صبر کرتا ہے، اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا مومن کی بھی عجب شان ہے، خوشی ملے وہ کہتا ہے الحمدللہ، غم آ جائے وہ صبر کرتا ہے،
اللہ خوشی میں بھی اجر دیتا ہے، اللہ غم میں بھی اجر دیتا ہے۔ خوشیاں بھی امتحان ہیں، آزمائشیں بھی امتحان۔ جب غم آئے نا تو یہ بات بھی یاد رکھیں، بڑی قیمتی بات ہے۔ میرا خیال تھا گفتگو سمیٹ دوں، پر یہ بات کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ جب آپ کو کوئی غم پہنچے نا تو یہ بات دل میں لائیں، ذہن میں لائیں کہ اللہ نے ابھی مجھے اپنے رجسٹر سے خارج نہیں کیا، اپنے بندوں کے رجسٹر میں مجھے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے غم کے ذریعے مجھے رب یاد کروایا جا رہا ہے، غم کے ذریعے رب یاد کروایا جا رہا ہے کہ رب کی طرف دھیان کرو۔ ورنہ جن کے دلوں پہ وہ مور لگا دیتے ہیں نا، جنہیں اپنے بندوں کے رجسٹر سے خارج کر دیتا ہے، پھر ان پر دنیاوی خوشیوں کے دروازے تو کھل جاتے ہیں، وقتی عیش و عشرت تو انہیں مل جاتی ہے، لیکن رب کی یاد نہیں آتی، حقیقی خزانے کی طرف دھیان ہی نہیں آتا۔ جب غم ملے تو یاد رکھیں کہ ابھی میں ان بندوں میں ہوں جنہیں غم کے ذریعے رب یاد کرایا جا رہا ہے، میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جن کے دلوں پر مورے لگ گئی، جنہیں محروم کر دیا گیا۔ جنہ دکھاں وچ دل بر راضی، سکھ انہاں تو وارے۔ دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن مومن کسی حال میں بھی گھاٹے میں نہیں ہے۔ یہ جو خوشی ہے یہ بھی انسانی صحت پر جسمانی اور ذہنی اعتبار سے مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ فتنوں کے اس دور میں اللہ تعالی ہمیں سلف صالحین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔